إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة رواه الترمذي. حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں. یقینی طور پر رمضان نفس کی تربیت کا مہینہ ہے. تربیتی پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ رمضان ہمیں حد میں رہنے سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے خود ہمیں حد میں رہنے کے لیے کہا ہے. اللہ نے اپنے حدود متعین کیے ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر بہت سارے احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان حدود کا ذکر بھی کیا. کہیں تو کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ رب العالمین کے قائم کردہ حدود ہیں، لہٰذا تم اس کے قریب بھی نہ جانا. اور کہیں اللہ رب العالمین نے کہا وتلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اور اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، لہٰذا اس کو تم توڑو نہیں. اور کہیں تو حدوں کو توڑنے کا انجام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. اور جو شخص اللہ رب العالمین کی حدوں کو توڑتا ہے يُدْخِلُهُ نَارًا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے عزت، ہمارے لیے کامیابی، ہمارے لیے فلاح، ہمارے لیے بہتر، اور اسی طرح سے ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قائم کردہ حدود میں رہیں. عام طور پر جب حدوں کی بات کہی جاتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گناہوں کے معاملے میں حد میں رہنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں بھی حد میں رہنا ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے
کہ ہمیں نیکی کا جو راستہ بتایا گیا ہے ہم اسی راستے پر چلیں، اسی راستے پر رہیں، اپنے طور پر نیکی کا راستہ نہ بنائیں۔ یہ اصل نیکی کے حوالے سے حدوں میں رہنا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اسلام کے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہیں۔ تو صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز فرض ہے نماز میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نمازوں کا اہتمام کرو۔ پھر اس کے بعد پھر اسلام کے بارے میں وہ صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کوئی اور روزے فرض ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزہ رکھا کرو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی میرے مال میں کوئی اور چیز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کیا کرو۔ تو وہ صحابی وہاں سے چلے جاتے ہیں، دیہات کے رہنے والے صحابی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ ما ازید علیہ ولا انقص، جتنا آپ نے بتایا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلح ان صدق، یہ شخص جن باتوں کو میں نے کہی ان باتوں کو اگر سچ کر کے دکھا دیتا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ صحابی کہتے نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اسی کو حد میں رہنا کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر نیکی کے معاملے میں بھی حد میں رہنا ہے، یہ مفہوم بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بات، یہ تمہید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جمعہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، تو اس حوالے سے لوگوں نے اس جمعہ کا نام دے دیا ہے الوداعی جمعہ، اور اس جمعہ کے تعلق سے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی دیگر اور جو 3 جمعہ یا کبھی 4 جمعہ گزرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اس آخری جمعہ کے حوالے سے۔ تو اب اگر کسی چیز کو ہم متعین کر رہے ہیں، عبادت کے کسی قسم کو کوئی اہمیت دے رہے ہیں، یا پھر اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا شریعت کی طرف سے متعین کردہ یہ راستہ ہے؟ کیا شریعت نے اس جمعہ کو وہ اہمیت دی ہے جو ہم دے رہے ہیں دیگر اور 3 یا 4 جمعہ کے مقابلے میں؟ تو شریعت کے اندر ایسی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی شریعت کے اندر ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ جس کے اندر کہا گیا ہو کہ الوداعی جمعہ بھی کوئی ہے جو رمضان کے اندر الوداعی جمعہ۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں حد کے اندر رہنا ہے۔ جس طرح سے رمضان گناہوں کے حوالے سے ہمیں حج کے اندر رہنا سکھاتا ہے، ایسے ہمیں حج کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے نیکیوں کے معاملے میں بھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس میں بھی حد میں رہیں۔ اور اس میں حد یہ ہے کہ نیکی کے لیے جس چیز کو شریعت نے متعین کر دی ہم اسی چیز پر رہیں، جس عمل کو جو اہمیت دی اس عمل کو اسی اہمیت کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کریں۔ یا اصل شریعت کے اندر نیکی کے حوالے سے حد میں رہنا ہوتا ہے۔ جہاں تک گناہوں کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے واقعی معنوں میں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین کی حدوں میں رہنے کا طور طریقہ بتاتا ہے۔ ہمیں یہ عادت یہ مہینہ ڈال دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی حد میں رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد تقوی بتلایا کہ لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ یہ جو پورے رمضان میں ہم نے اپنے نفس کی تربیت کی تو یہی در حقیقت تقوی ہے۔
بس یہ ہے کہ اس تقوی کی مدت کو رمضان کے مہینے تک محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ نفس کو اس طرح سے عادت ڈالنا ہے کہ یہ رمضان کے بعد بھی اگلے رمضان تک یہ تقوی کا معیار ہمارے پاس باقی رہے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک ہم تقوی پر زندگی گزاریں، اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر ہم جس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس کے اندر چونکہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی پر رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ ہم اگر پہلے دن نیت کریں کہ صرف رمضان میں متقی بن کر کے رہنا نہیں ہے، ہمیں رمضانی مسلمان بن کر کے رہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام دیا ہے تو پکے سچے مسلمان بن کر کے رہنا ہے۔ تو اگر ہم پہلے دن سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، چینجنگ آنی چاہیے، گناہوں سے کنارہ کشی اور اس طرح سے نیکیوں کے راستے پر راغب ہونا، یہ جذبہ، یہ مادہ دلوں کے اندر باقاعدہ طور پر اتم طریقے سے، اکمل طریقے سے پایا جانا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چیز پہلے سے اہتمام کریں تو یقینی طور پر بعد میں اس کے اثرات نظر آئیں، لیکن چونکہ ہمارے دلوں کے اندر وہ اہتمام کا جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو ایسے بدلیں کہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم اپنے آپ کو رکھیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ اگر رمضان میں اپنے اندر کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر رمضان کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ اصلاح کا پہلو حاصل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان کس طرح سے ہمیں حد میں رہنا سکھاتا ہے۔ خصوصی طور پر حرام کاموں سے، حرام کمائی سے، حرام غذا سے، حرام روزی سے رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بچ کے رہنا ہے۔ ہم اس تعلق سے اہتمام کے بارے میں ذرا سوچیں کہ اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلا نقطہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اس کے آگے ہم سوچتے بھی نہیں، اپنے نفس کے بارے میں، کسی اور انسان کے بارے میں، یہاں تک کہ دنیا کی مصلحت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ دنیا میں اگر لاکھ فائدے ہو لیکن اللہ رب العالمین کے راستے کے خلاف ہو تو ہم ان تمام فائدوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر چونکہ اللہ رب العالمین کا ایک متعین کردہ طریقہ ہے کہ رمضان میں ہم اللہ کے حکم کو مان کر کے چلیں، تو پھر اس انداز میں ہم اللہ کے حکم کو مان کر چلتے ہیں۔ رمضان کے اندر کہا گیا کہ تم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ اب ذرا سوچیں کہ حلال کھانے کی بات ہو رہی ہے، حرام کی بات نہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہم تو حلال کھائیں تو حلال بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کے کہنے پر ہم حلال کھانے سے رک جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اتنے وقت سے لے کر کے اتنے وقت تک تم حلال کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کہنے پر حلال کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے کہنے پر ہم حرام کھانا نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم حرام کمائی نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ رب العالمین کے کہنے پر ہم حرام روزی اور اس کا انکم ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ یقینی طور پر ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم حد میں کیسے رہیں، لیکن یہ حد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم رمضان گزرتے ہی حرام راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان گزرتے ہی ہم جو مختلف حرام کمائی کے طریقے ہیں، راستے ہیں، ان راستے پر چل پڑتے ہیں۔ حرام طریقے بہت ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے حرام مال سے، کمائی کے ذریعے سے کیے گئے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا ہے جو حرام غذا سے اپنے جسم کی پرورش کرے۔ تو بھلا بتلائیے کہ آپ سودی کاروبار میں ملوث ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، وہاں پر بے ایمانی سے کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ٹھگی کرتے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو فریب دے کر کے اپنا سامان بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے تجارت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ ناجائز طریقے ہیں، یہ ناجائز راستے ہیں۔ اسلام اور یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے حد میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہے کہ حرام سے رک جاؤ تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ بھی کہے کہ حلال سے رک جاؤ تو حلال سے بھی ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ تو اب یہ رمضان ہمیں جب سکھاتا ہے کہ ہم حرام کمائی کو چھوڑ دیں تو پھر ہمیں حرام کمائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ رمضان میں ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو صرف وہی بھوکا پیاسا رہنا ہی ہوگا، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جبکہ ثواب کتنا بتایا گیا؟ نہیں بتایا گیا کتنا ہے، لیکن اتنا کہ اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اب وہ جس کے پاس کسی قسم کے خزانے کی کمی نہیں ہے، اس نے نیکیوں کی حد بندی نہیں کی روزے میں کہ اتنی نیکی دی جائے گی، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ نیکی دی جائے گی۔ کتنی نیکیاں دے سکتا ہے وہ تو رحمان و رحیم ہے، اس کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین روزے کا ثواب اپنے ہاتھ سے عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول کر کے روزے کی حالت میں وہ بھوکا پیاسا رہے، کہ اللہ تعالیٰ رحم کھا جائے، ارے نہیں یہ بندہ تو بھوکا پیاسا، چلو ایک بار جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ، یعنی بھوکا رہنے سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنے دل پر کنٹرول رکھیں۔ تو اب بھلا بتلائیے کہ یہ رمضان میں آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، اپنے نفس کی آپ تربیت کرتے، 1 مہینے تک ہو سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے وہ جو شیطان جو آزاد ہو جاتا ہے، آپ بھی آزاد ہو گئے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ جو 1 مہینے کی تربیت ہے، اس تربیت پر اپنے نفس کو رکھنا چاہیے۔ آپ نے جھوٹ کو ترک کیے ہوئے ہیں، جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا ہے، غیبت کو ترک کیے ہوئے ہیں، غیبت کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں سے آپ لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، غصہ بھی اگر ہو جاتے ہیں تو اپنے نفس پر کنٹرول پا لیتے اور کہتے ہیں انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار انسان ہوں، میں تم سے لڑوں گا نہیں۔ آپ نظر انداز کرتے، معاف کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آتے ہیں۔ تو یہ جو تربیت ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ حد میں رہنے کے لیے تربیت ہو رہی ہے۔ تو یہ حد میں صرف رمضان میں رہنا نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی حد کے اندر رہنا ہے۔ یہ چیز ہمیں رمضان سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب چونکہ آخری ایام ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں جو چیز حاصل ہونی چاہیے تو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر ہمارے لیے موقع بھی رکھا ہے۔ یہ جو چند ایام ہیں، ان چند ایام کو ہم اچھے انداز میں، بہتر انداز میں گزاریں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں۔ نفس کی جو اگر حقیقی معنوں میں تربیت نہیں ہوئی تو حقیقی معنوں میں اس کی تربیت کریں۔ نفس کو برائیوں سے بچانے کی تربیت، نفس کو غلط کاموں سے بچانے کی تربیت، اس تربیت پر ہم رہیں، اور یہ باقی کے ایام کے اندر نفس کی اس انداز میں تربیت کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے ہر کام میں اس کے اثرات نظر آئیں۔ یہ تہیہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک اور بات ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر
اللہ رب العالمین بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں رمضان کا مہینہ گزارے تو۔ ایک حدیث جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو حدیث کے کئی حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جبریل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہیں، پہلے زینے پر آپ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسری زینہ پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، تیسرے زینہ پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ انسان کے لیے ایک طرح سے بد دعا ہے ایک شکل کی، کہ وہ شخص ناکام اور نامراد ہو جائے، اس کی خواہشیں پوری نہ ہوں، اللہ رب العالمین اس کو نامراد بنا دے یا اس کو کامیابی نہ ملے۔ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو مٹی میں مل جائے۔ کس کی؟ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، جیسے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کہا جا رہا ہے تو آپ کا ذکر ہوا نا، تو صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بولنا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود آپ پر نہ پڑھے تو اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے۔ ہم ناک کا بڑا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں ناک نہیں کٹنی چاہیے، تو حقیقت یہ ہے کہ ناک اس وقت کٹ جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور ہم درود نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اپنے آپ کو وہ معاف نہ کرا سکے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کے معافی کا مہینہ ہے۔ اور یہ معافی کا مہینہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ تو یہ چینج ہو گیا، رمضان سے پہلے وہ شیطان کے راستے پر چلتا تھا، یہ گناہ وہ گناہ کرتا تھا، اور یہ بندہ تو ایسا چینج ہوا کہ اچانک گناہوں کے سارے راستے ترک کر دی اس نے۔ جو بھی راستے گناہوں کے وہ چاند کے نظر آتے ہی اس نے سارے راستے چھوڑ دیے۔ تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں سے بچنے کے جذبے کو دیکھ کر کے، کوشش کو دیکھ کر کے، اور نیکی کے راستے پر چلنے کے جذبے کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اس چیز کو ہو سکتا ہے نہ سمجھیں کہ گناہوں کی معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو جب بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو چلو معاف کر دیا گیا، اس کا احساس ہے، اس کی خوشی ہمارے دلوں کے اندر اس قدر ہم محسوس نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ مومن کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ مومن اگر چھوٹی سی بھی غلطی کرے تو ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا۔ تو اب بھلا بتلائیے کہ ہم غلطی تو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بالکل فرشتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو غلطی کرنے کے بعد وہ غلطی، وہ گناہ ہمارے سر پر پہاڑ جیسا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اندر وہ ایمان باقی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت باقی نہیں ہے جو ایمان کی روشنی میں آپ سے مطلوب ہے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ گناہ معاف کر دے گا تو ہمارے دلوں کے اندر ایک ہوتا ہے چلو مجھے معاف کرانا ہے، اور دل کے اندر ایک شدت کے ساتھ احساس پیدا ہوتا ہے نہیں کسی بھی طرح سے مجھے معاف کرانا ہی اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ والا جذبہ ہمارے دل میں کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ گناہوں سے بچنے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ احساس آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی اور کچھ گناہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جنت جانے سے روک دیا جائے گا۔ پھر آپ یہ سوچیں گے کہ چند ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل جائے تو آپ لوگوں کے پاس دوڑیں گے، دوڑتے ہوئے اپنے ابو کے پاس جائیں گے،
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، جس دن آدمی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے بھاگے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی مانگنے کے لیے آ جائے۔ تو آپ دنیا کے اندر آپ کے والدین کس قدر آپ کی پرواہ کرتے ہیں، وہاں پر آپ کہیں گے کہ ابو صرف 2 نیکی کم ہو گئی ہے، وہ 2 گناہ جو میرے سر پر 2 نیکی مل جائے تو ختم ہو جائے۔ گناہ جب برابر ہو جاتے تو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو 2 نیکی صرف مل جائے اور وہ گناہ دھل جائے تو مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ وہاں پر احساس ہوگا کہ کاش کہ میں معافی طلب کر کے آتا، کاش کہ میں گناہوں سے مکمل طور پر استغفار کر کے توبہ کر کے آتا، تو پھر نیکیوں کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ احساس اس وقت ہوگا، لیکن پچھتانے کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو ابھی سے سمجھنا ہے کہ جب کہا جائے کہ گناہوں کی معافی کی بات، تو پھر آپ کے دل کے اندر وہ احساس اور وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، نہیں اللہ سے مجھے اپنے گناہ معاف کروانا ہی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے اگر گناہوں سے بچنا پڑے، نیکی کے راستے پر چلنا پڑے، کچھ قربانیاں دینی پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی چاہیے۔ کچھ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، چلو بعد میں کر لیں گے، مرنے سے 1 مہینے 1 سال پہلے جب بڑھاپا آ جائے گا، دیکھیں گے کہ بال سفید ہونے لگے ہیں، داڑھی سفید ہونے لگی ہے، تب میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر اصول اور ضابطہ ہے وہ سیم برابر ہی ہے۔ آپ پہلے سے جس راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی راستے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر آپ گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید گناہوں میں ڈھکیل دیتا ہے، پھر آپ کو نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچے کہ داڑھی جب پک جائے، بال جب پک جائے، تب پھر آپ واپس آ جائیں گے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ الا من رحم رب، الا ایک اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کر دے، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اپنے اخلاق کو چھوڑتے ہیں۔ ان الشیخ لا یترک اخلاقہ، بوڑھا اپنا اخلاق کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ جس چیز پر ہوتے ہیں، پہلے جو گناہ کرتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں وہی گناہ میں ہوتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں بات، جیسے پہلے اگر غیبت کرتے رہے تو بڑھاپے میں ایسا نہیں کہ غیبت چھوڑ دے، پہلے اگر جھوٹ بولتے رہے تو بڑھاپے میں ایسا نہیں جھوٹ چھوڑ دے، ایسا وہ بڑھاپے میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ خوش فہمی میں رہنا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، بڑھاپا نمودار ہونے سے پہلے پہلے میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام کے اندر کس طرح سے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، کس طرح سے ہم اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب مکمل طور پر گناہوں سے بچنے کا ہم اہتمام کریں اور نیکی کے راستے پر چل پڑیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ بات جو بولی گئی ہے تو یہ تو بات صحیح ہے کہ رمضان کو ہم نے اس طرح سے گزارے ہی نہیں، بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، کتنے سارے روزے ہمارے خراب ہو گئے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ ایسے آپ کے پاس آپشنز بھی ہیں، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ آپ صدقات و خیرات بہت زیادہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ سے ناراض ہو گیا ہے تو اللہ کو ناراضگی یا اللہ کے غصے کو ٹھنڈی کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے غصے کو یہ صدقہ ٹھنڈ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے، یعنی جو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، آپ ان بندوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین آپ کا خیال نہیں رکھے گا؟ تو جب اللہ کے بندوں کا خیال آپ رکھتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کا خیال رکھتا ہے۔ تو آپ پر کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتے۔ بندہ جب میرے بندوں کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نوازشات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں صدقات و خیرات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے روزے ضائع ہو گئے ہیں تو جتنے دن ابھی بچا ہے تو اتنے دن میں تو روزہ آپ اچھے انداز میں رکھیں، نیکی کے راستے پر رہتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے۔ لیکن اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ جتنے ایام بچے ہوئے ہیں آپ دیگر جو روزے دار ہیں ان کو روزہ افطار کرا دیں، کیونکہ جس کو آپ روزہ افطار کراتے ہیں اس کو جتنا ثواب ملتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا۔ اب مثلا یہ مسجد کے اندر روزہ افطار کرانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، ابھی تقریباً 550 لوگوں کو روزہ افطار کرایا جا رہا ہے آج کل۔
روزانہ، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا کچھ فنڈ، اپنا کچھ پیسہ اس مسجد کے اندر جو افطار فنڈ ہے وہاں پر دے دیں، تاکہ روزہ افطار لوگوں کو جو کرایا جا رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے۔ تو ایک راستہ ہے جو ہمارے نیکیوں کو جمع کرنے کا راستہ ہے، اس لیے ہمیں ان راستوں پر چلنا چاہیے۔ اسی طرح سے خصوصی طور پر ہم اپنے نفس کی جتنی تربیت ہم نے کی ہے، اس تربیت کا خیال رمضان کے بعد بھی رکھنا چاہیے۔ 5 وقتہ صلوات کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ غریبوں کا جو ہم خیال رکھتے ہیں، جو ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، تو تقوی اختیار کرنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اہتمام جب ہم کریں گے تو پھر یقینی طور پر ہمارے رمضان فائدہ مند ہوگا، ورنہ ایک رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، ہم رمضانی مسلمان ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر ہم ایسے نام نہاد مسلمان رہ جاتے ہیں۔ تو یہ طور طریقہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو رمضان کے مہینے کے باقی ایام ہیں، ان ایام کو ہم واقعی معنوں میں اللہ کی عبادت میں گزار سکیں، اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، رات کے اندھیرے میں ہم نے کیے ہوں یا دن کی تاریکیوں میں ہم نے کیے ہوں، یا پھر وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے ہوں، یا وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے ہوں، یا وہ گناہ جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہو، یا وہ گناہ جو اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچے پکے معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے خیر اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باقی ایام ہیں، اللہ تعالی کما حق اس کے عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے ہم نے رمضان کے اندر 5 وقتہ صلوات کا اہتمام کیا، ایسے ہی ہم رمضان کے بعد بھی پابندی کے ساتھ 5 وقتہ صلوات کی پابندی کر سکیں، اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کر دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور کر دے۔ ہم میں جو پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہم میں وہ لوگ جو تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو حرام کمائی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حرام کمائی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو حلال کمائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کو اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہم میں وہ لوگ جو گزر گئے، چاہے رمضان میں یا رمضان سے پہلے، یا ہمارے رشتہ دار، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ماں باپ گزر گئے، بہت سارے لوگوں کے دادا دادی، نانا نانی اور کتنے سارے رشتہ دار گزر گئے۔ اللہ رب العالمین سے التجاء کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں آخری سانس تک اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی کے آخری سانس تک ہمیں شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔